فتح انطاکیہ۔ حلب کو فتح کرنے کے بعد لشکر اسلام نے انطاکیہ کا رخ کیا۔ ان دنوں شاہ ہرقل بھی انطاکیہ میں تھا اور مسلمانوں کی فتوحات اور رومن امپائر کا انجام دیکھ رہا تھا۔ رومی ہر میدان میں مسلمانوں سے شکست کھا رہے تھے اور ہرقل کا اقتدار بڑی تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ جب اسے بیت المقدس اور حلب کی فتح کا حال معلوم ہوا تو اس کی پریشانی حد سے بڑھ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس کے پاس دولت، فوج اور ساز و سامان کی کمی نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے سامنے اس کی پیش نہ جاتی تھی۔ نہ دولت کا لالچ مسلمانوں کو ڈگمگا سکا اور نہ اس کی آہن پوش فوجیں مجاہدین کو مرعوب کر سکیں۔ ایک آندھی تھی کہ پھیلتی جا رہی تھی، ایک طوفان تھا کہ ہر رکاوٹ کو بہاتا ہوا بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ لیکن بیت المقدس اور حلب کی فتح ایک ایسی چوٹ تھی کہ اس کا یقین ڈاواڈول ہو گیا اور اس نے اپنے مشیروں کو بلا کر اپنے آپ کو بہلانے کی آخری کوشش کی۔ اس کے مشیروں میں جبلہ بن ایم خسانی بھی تھا، جو جنگ یرموک سے جان بچا کر بھاگ آیا تھا۔ شاہ ہرقل نے اپنے مشیروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اب مسلمان سارے ملک شام پر قابض ہو جائیں گے۔ انطاکیہ شام کا آخری شہر ہے اور آج کل میں وہ یہاں بھی آ جائیں گے۔ اگر اس پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تو سمجھ لو شام کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ارض شام میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ مجھے تعجب ہے کہ اتنی طاقت اور وسائل کے باوجود ہم ایک جگہ بھی انہیں شکست نہیں دے سکے۔ میرے بڑے بڑے سالار ان کے سامنے بے بس ہو گئے اور لاکھوں سپاہی گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ افسوس کہ ایک ایسی قوم جو ہمیشہ ہماری متی اور تابع فرما رہی، جس نے ہمیشہ ہم سے خوف کھایا اور ہمارے رحم و کرم اور سخاوت کی بدولت زندہ رہی، وہ ہم پر غالب آ گئی اور ہم ایسے بے بس ہو گئے جیسے کوئی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ ہرقل کی یہ بات سن کر جبلہ نے کہا، اے بادشاہ، میرے خیال میں مسلمانوں کو مغلوب اور منتشر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح ان کے خلیفہ کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا خلیفہ ہی ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ ہرقل نے کہا، لیکن جب تک خلیفہ قتل ہوگا وہ ہمارا اقتدار ختم کر چکے ہوں گے اور پھر ہم میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جبلہ نے کہا، اس وقت تک ہم جم کر ان کا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ منتشر ہو کر چھوٹی چھوٹی جنگوں میں انہیں الجھائے رکھیں گے۔ ہرقل کو جبلہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اسی وقت ایک شخص واسق نامی کو مدینہ روانہ کیا گیا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ جب واسق مدینہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو ایک درخت کے نیچے سویا کرتے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن وہ اس درخت پر چڑھ کر چھپ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چٹائی بچھا کر سو گئے۔ جب واسق نے نیچے اتر کر وار کرنے کا قصد کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے ہاتھ پاؤں قابو میں نہ رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود بیدار ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر واسق کے دل پر بہت اثر ہوا اور اس نے سوچا کہ ایسے شخص کو کون مار سکتا ہے جس کی حفاظت قدرت خود کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آنے کا سارا حال کہہ سنایا اور اس کے بعد کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ واسق مدینہ روانہ کرنے کے بعد ہرقل نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کے انتظار میں ڈیرے ڈال دیے۔ تھوڑے عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بھی انطاکیہ پہنچ گیا۔ ہرقل کو ان کی آمد کا اس وقت علم ہوا جب وہ آہنی پل پر قبضہ کر چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں یہیں کیمپ لگا دینا چاہیے اور سامنے جو کھلی جگہ ہے اسے لڑائی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا اور لشکر اسلام وہیں رک گیا۔ دوسرے دن دونوں لشکر صف آرا ہوئے۔ رومیوں کا ایک پہلوان بطورس نامی میدان جنگ میں نکلا اور مسلمانوں کی طرف سے وامس میدان میں گئے۔ کچھ دیر جنگ ہوتی رہی لیکن وامس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑے۔ رومی پہلوان نے بڑھ کر انہیں گرفتار کر لیا اور اپنے کیمپ میں چھوڑ آنے کے بعد پھر آ کر للکارنے لگا۔ اب مسلمانوں کی طرف سے ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔
ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتے تھے، اس لیے رومی سپاہی اپنے بہادر کو خوب داد دے رہے تھے۔ اسی ہلچل میں بطورس کا خیمہ رسی ٹوٹ جانے سے گر پڑا۔ اس خیمے میں 2 سپاہی وامس کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں وامس کو رہا کر دیا۔ وامس نے رہا ہوتے ہی دونوں سپاہیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے خیمے میں سے بطورس کی وردی پہنی، تلوار نکالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں میں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے جبلہ کو دیکھا جو اپنی قوم میں بڑی شان سے ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر جبلہ پر تلوار کا وار کیا اور گھوڑا دوڑاتے اپنے لشکر میں آ ملے۔ ادھر ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بطورس تھک کر اپنے اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہادر کے آنے پر بہت خوش ہوئے اور اسے فتح کی علامت سمجھا۔ ادھر رومیوں میں اس واقعے سے بہت بددلی پھیل گئی۔ جبلہ کا بھتیجا مارا جا چکا تھا اور ہرقل کو بھی اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک غلام بائس کو، جس کی شکل و شباہت اس سے ملتی تھی، اپنا تاج پہنا دیا اور خود چپکے سے قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن لشکر اسلام نے صفیں درست کرتے ہی حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور جس طرف چاہتے دشمن کی صفیں صاف کر دیتے۔ اس دن مسلمانوں نے اس قدر تیغ زنی کی کہ دشمن کے 70,000 آدمی قتل ہوئے اور 40,000 گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والے میں بائس بھی تھا، جسے بادشاہ سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ جبلہ قسطنطنیہ بھاگ گیا اور باقی لشکر تتر بتر ہو گیا۔ انطاکیہ کی فتح سے کل ملک شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سرحدی علاقے کی تسخیر۔ فتح انطاکیہ کے بعد سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے نواحی علاقوں کو فتح کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسروق کو شمال کے پہاڑی اضلاع کی طرف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات کی جانب مختصر سی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات تک کا علاقہ فتح کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ ہر طرف ان کے نام کی شہرت اور دبدبہ تھا۔ جو ہی دشمن کو ان کی خبر ہوتی تو وہ وحشت کے مارے بغیر مقابلہ کیے ہتھیار ڈال دیتا۔ چنانچہ یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملے۔ جنگ مرج القبائل۔ حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو لشکر روانہ ہوا تھا، وہ پہاڑی راستوں میں سے گزرتا ہوا 5ویں دن مرج القبائل کی وادی میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا رومی لشکر کچھ فاصلے پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ سردار لشکر نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کھلے میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ہمارے مٹھی بھر سپاہی کچھ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ وہیں رک گئے۔ جب رومیوں کو مسلمانوں کے قیام کا پتہ چلا تو وہ بڑھ کر مسلمانوں کے مقابلے کو آئے۔ دوسرے دن مسلمانوں نے لڑائی کے لیے صف آرائی کی۔ رومیوں کو اپنی کثرت پر ناز تھا اور مسلمانوں کو اپنی قوت ایمانی پر۔ کئی روز تک لڑائی ہوتی رہی۔ مجاہدین اسلام کو یہ مختصر سی جماعت مضبوط اور توانا سرحدی قبائل سے برسرے پیکار رہی۔ کفار کثرت تعداد میں اور مسلمان روز بروز شہید ہو کر کم ہو رہے تھے۔ کفار یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اسی طرح کم ہوتے ہوتے کسی دن مسلمان مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن مجاہدین کی یہ قلیل سی جماعت کسی طرح پیچھے نہ ہٹتی تھی۔ مسلمانوں نے ایک قاصد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ انہیں صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ جب قاصد نے انہیں تمام حال سنایا تو انہیں بہت رنج ہوا۔ کفار کی کثرت اور تنگ و تاریک گھاٹیوں میں مسلمانوں کی بے کسی ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ مسلمانوں کی حالت سے ہرگز پریشان نہ ہوں۔ میں ابھی فرات کی مہم سر کر کے آ رہا ہوں۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، میرا خون کھول رہا ہے۔ وہ مجاہدین جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آج خون میں نہا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کے نیام توڑ ڈالے ہیں اور آخری دم تک لڑنے کا تہیہ کر لیا ہے۔
کاش میرے گھوڑے کو پر لگ جائیں اور میں ابھی وہاں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 3000 جوانوں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ سوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان اب تک بڑے حوصلے سے لڑ رہے تھے۔ ایک روز رومیوں کے ایک بہت بڑے پہلوان نے چیلنج دیا کہ کوئی مسلمان میرے مقابلے کو نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبداللہ آگے بڑھے۔ رومی پہلوان حضرت عبداللہ کو گھوڑے سے کھینچ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اس پر مسلمانوں کے سردار میسرہ میدان میں نکلے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بڑی شدت سے حملہ کرنے لگے۔ اتنے میں انہیں دور سے گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جسے سن کر رومی پہلوان فوراً بھاگ کر اپنے لشکر میں چلا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتے ہی مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ اس روز فریقین نے مزید جنگ نہ کی اور دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہ پر چلے گئے۔ رات بھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی تیاری کرتے رہے اور دوسرے روز لشکر اسلام نہایت مستعدی سے میدان میں نکلا۔ رومی حضرت خالد کی آمد کی خبر سن کر ڈر گئے اور صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہماری طرف سے یہ شرطیں ہیں، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ، ورنہ یہ تلوار جو کئی روز سے تمہارے خون کی پیاسی ہے فیصلہ کرے گی۔ رومیوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سوچنے کے لیے ایک دن اور دے دیا۔ دوسرے روز جب لشکر اسلام میدان میں نکلا تو رومیوں کی طرف سے بالکل سکوت تھا۔ وہ راتوں رات سب سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے سامان جنگ اکٹھا کیا اور واپس لشکر اسلام میں آ ملے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحشت ہی اس قدر تھی کہ دشمنان اسلام پر ان کا نام سنتے ہی لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کو لکھا، جس نے بہت سے تحائف کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا۔ اس فتح کے بعد ان تمام اطراف میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔